جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کی ایک بوڑھی بیوی تھی، آل نہ اولاد۔ بوڑھا بڑھیا شہر سے دور سب سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ بوڑھا محنت مزدوری کے لیے صبح منہ اندھیرے گھر سے نکل جاتا اور شام پڑے واپس آتا۔ وہ بہت رحم دل تھا، مگر جانے کیا بات ہے کہ رحم دل اور نیک لوگ کم کم ہی ہوتے ہیں۔ اس شخص کا ہاتھ تو بہت ہی تنگ رہتا تھا، مگر رحم دلی اس کی گھٹی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کسی کو مشکل میں دیکھتا تو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اس کا ہاتھ بٹاتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شام ہو گئی تھی اور وہ لپک جھپک کر گھر جا رہا تھا۔ آج اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ صبح چلتے وقت بیوی نے کہا تھا کہ رات کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، پیسے لے کر آؤ گے تو روٹی پکے گی۔ وہ اینٹ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اسے پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے سوچا شام ہو گئی ہے، شاید کوئی پرندہ بھول بھٹک کر کسی مشکل میں پڑ گیا ہو۔ اس خیال سے وہ بہت بے چین ہوا اور اس آواز کے رخ پر اینٹ میں گھس گیا۔ اینٹ سے نکل کر اس نے دیکھا ایک خوبصورت سارس ہے جو جال میں پھنسا ہوا ہے اور پھڑ پھڑا رہا ہے۔ ہانپتے اور پھڑ پھڑاتے سارس کو دیکھ کر اسے بہت ترس آیا اور اس نے فوراً جال کاٹ دیا۔ سارس آزاد ہو گیا اور کائیں کائیں کرتا ہوا اڑ گیا۔ بوڑھا دیر سے گھر پہنچا اور بیوی سے کہا، بیوی کیا بتاؤں، ایک سارس جال میں پھنس گیا تھا، بس اسے آزاد کرنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل ہی نہ کی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر ایک میٹھی اور معصوم سی آواز آئی، میں اندر آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ بیٹا، کون ہو تم؟ بڑھیا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک ننھی منی پیاری سی لڑکی اندر آئی، کہنے لگی، میں گھر کا راستہ بھول گئی ہوں اور باہر بہت اندھیرا ہے۔ بوڑھے بڑھیا نے کہا، بیٹی گھبرانے کی بات نہیں، رات کو یہاں آرام کرو، صبح جب اجالا ہو جائے تو گھر چلی جانا۔ اس لڑکی نے رات وہیں گزاری۔ وہ بہت پیاری لڑکی اور بھولی بھالی باتیں کرتی تھی۔ بوڑھا بڑھیا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بعد میں اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں اکیلی ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے اسے بہت پچکارا اور کہا، تم ہماری بیٹی بن جاؤ اور ہمارے ساتھ رہا کرو۔ اصل میں وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ میاں نے ہم بے اولادوں کو یہ اولاد دے دی ہے، اور لڑکی اپنی جگہ خوش تھی۔ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ اسے ایک سہارا مل گیا اور ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ ایک دن لڑکی نے اپنے نئے ماں باپ سے کہا، میں کپڑا بننا جانتی ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ الگ کوٹھری میں بنا کروں گی، کوئی اس وقت اندر نہ آئے۔ بوڑھے بڑھیا کو اس پر تعجب تو ہوا، مگر سوچا کہ بچی ہے، ضد کرتی ہے، چلو اس کی یہ بات مان لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی شرط مان لی۔ اس کے بعد سے یہ معمول ہو گیا کہ وہ لڑکی روز صبح کو کوٹھڑی میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیتی اور باہر کسی کو یہ پتہ نہ چلتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ بس ہلکی ہلکی آوازیں آتی رہتی تھیں، جیسے کپڑا بنا جا رہا ہے۔ شام کو وہ کپڑے کا ایک تھان لیے ہوئے نکلتی۔ کپڑا اتنا باریک اور نفیس ہوتا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ اش اش کر اٹھتا۔ اس کپڑے کا دور دور تک چرچا ہونے لگا اور یہ کپڑا مہنگے داموں بکنے لگا۔ بوڑھا بڑھیا اس کپڑے کی بدولت بہت امیر ہو گئے۔ دن گزرتے گئے اور تھان پر تھان تیار ہونے لگے۔ بوڑھیا کو یہ فکر کھانے لگی کہ ایک بالش کی لونڈیا ایسا نفیس کپڑا کس طرح ترکیب سے بناتی ہے۔ ایک دن اسے ضبط نہ ہو سکا، وہ دبے پاؤں کوٹھڑی کے پاس گئی اور دروازے میں سے جھانک کر دیکھنے لگی، مگر وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہاں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ایک سارس ہے جس نے اپنے سفید براق پر پھیلا رکھے ہیں اور اپنی لمبی لمبی چونچ سے کپڑا بن رہا ہے۔ جب شام ہوئی تو بوڑھا گھر واپس آیا۔ ادھر وہ لڑکی کوٹھڑی سے نکلی اور بوڑھے سے بولی، میں وہی سارس ہوں جسے آپ نے جال سے چھڑایا تھا۔ آپ کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے میں نے یہ روپ بھرا تھا، لیکن آج اماں جی نے مجھے اصل روپ میں دیکھ لیا ہے۔
میں اصل میں سارس پری ہوں، میرا بھید کھل گیا ہے، اب میرا یہاں رہنا ممکن نہیں، مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اس پر بوڑھا بہت حیران ہوا اور بڑھیا بھی حیران ہوئی اور بہت پچھتائی کہ آخر اسے کیا پڑی تھی جو اس نے کوٹھڑی میں جھانکا۔ دونوں کو اس کی جدائی کا بہت دکھ تھا، وہ اسے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، لیکن کیا کرتے، مجبور تھے۔ لڑکی بھی یہاں سے نکلنے کو بالکل تیار نہ تھی۔ اس نے انہیں سلام کیا اور اچانک اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ بوڑھا اور بڑھیا نے دیکھا کہ سفید براق سارس پر پھڑ پھڑا کر اڑا اور بلندی کی طرف اٹھتا چلا گیا، پھر اس نے آرام سے اپنے پر پھیلا کر چھوڑ دیے اور نیلے آسمان میں کھو گیا۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے، کسی شہر میں امانت نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ غلہ فروشی کا کام کرتا تھا اور شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑے بازار میں اس کی غلے کی دکان تھی۔ اس دکان میں گندم، چاول، گڑ، شکر، مکئی اور دالیں فروخت ہوتی تھیں۔ اس کی ایمانداری، خوش اخلاقی اور غلے کے مناسب داموں کی وجہ سے لوگ دور دور سے اس کی دکان میں سودا لینے آتے تھے۔ اس کی دکان میں 2 نوعمر لڑکے بھی کام کرتے تھے، ایک کا نام احسان تھا اور دوسرے کا مقصود۔ دونوں تقریباً ہم عمر ہی تھے اور کوئی 12 سال کے ہوں گے۔ یہاں سے انہیں جو کچھ بھی ملتا تھا وہ اسے اپنی ماؤں کے ہاتھ پر رکھتے، جس سے وہ گھر کا خرچ چلاتی تھیں۔ یہ دونوں بڑی محنت اور جانفشانی سے امانت کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ امانت ان کی محنت اور ایمانداری سے بہت خوش تھا۔ ان دونوں لڑکوں میں احسان زیادہ ہوشیار اور ذہین تھا۔ اسے ہر معاملے میں سوچ بچار کی عادت تھی، اسی وجہ سے امانت اسے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ دکان کے معاملات میں بھی بہت دلچسپی لیتا تھا اور اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے امانت کو مشورے بھی دیتا تھا۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے سارا بازار سنسان پڑا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ اس وقت کام تو کوئی تھا نہیں، گرمی کی وجہ سے گاہک دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے اور بازار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس لیے امانت نے سوچا کہ گھر کا ایک چکر لگا لے، شام سے پہلے پھر آ جائے گا۔ اس نے گلے میں پڑی اشرفیاں اور درہم ایک تھیلی میں بھریں اور انہیں اپنے چوگے کی جیب میں رکھا اور اٹھنے ہی والا تھا کہ دکان کے دروازے پر ایک لمبا چوڑا شخص نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی اور مونچھیں تھیں اور اس نے سر پر ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ اسے دکان میں آتا دیکھ کر امانت دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس آدمی کے کپڑے اتنے قیمتی تھے کہ امانت کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کوئی بہت امیر کبیر آدمی ہے۔ وہ آدمی اندر آ گیا تو امانت نے کہا، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس آدمی کو دیکھ کر احسان اور مقصود بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کے نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ امیر آدمی غلہ خریدنے آیا ہے اور انہیں سامان تول تول کر دینا پڑے گا۔ اس آدمی نے کہا، میرا نام گوہر سوداگر ہے، میں سلطان پور میں رہتا ہوں اور وہیں میری غلے کی دکان بھی ہے۔ اس دفعہ سلطان پور میں بارشیں بہت کم ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے وہاں زیادہ غلہ پیدا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اتنی دور سے آپ کے پاس آنا پڑا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ ایک ایماندار آدمی ہیں اور آپ کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ان کے دام بھی بہت مناسب ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی تعداد میں غلہ درکار ہے، کیا اتنا زیادہ غلہ مجھے مل جائے گا؟ اپنی تعریفیں سن کر امانت بہت خوش ہوا۔ اس نے گوہر سوداگر کو تخت پر بیٹھنے کا کہا اور بولا، خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس ہر طرح کا بہت سا غلہ موجود ہے، آپ حکم کریں، آپ کو کیا چاہیے؟ گوہر سوداگر نے کہا، میں اپنے ساتھ 6 اونٹ لے کر آیا ہوں، بس آپ سمجھ جائیں کہ مجھے کتنا سامان چاہیے ہوگا۔ اس کی بات سن کر امانت حیران رہ گیا۔ اس نے آگے جھک کر دکان سے باہر جھانکا، باہر 6 اونٹ کھڑے تھے، ان کی رسیاں سیاہ فام غلاموں نے تھام رکھی تھیں۔ اس نے کہا، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کون کون سی اشیاء چاہیے، میں انہیں نکلوا کر دے دوں گا۔ گوہر سوداگر نے اس کو سامان بتانا شروع کیا۔ امانت ان چیزوں کو لکھتا گیا۔
احسان اور مقصود نے بڑی پھرتی سے سارا سامان بڑے سے ترازو میں تول تول کر دکان کے باہر رکھا، جسے گوہر سوداگر کے غلام اٹھا اٹھا کر اونٹوں پر لادنے لگے۔ اس دوران امانت حساب کتاب کرنے لگا کہ کل سامان کی قیمت کیا ہے۔ اس نے تمام اشیاء کی تفصیل لکھ کر ان کے آگے ان کی قیمت بھی لکھتی تھی۔ سارا سامان 5000 اشرفیوں کا تھا۔ گوہر سوداگر نے ہزار ہزار اشرفیوں کی 5 تھیلیاں نکال کر امانت کے حوالے کی۔ امانت نے ایک تھیلی کو الٹ کر ان کی اشرفیاں تخت پر ڈھیر کر دیں اور مقصود کو پاس بٹھا کر انہیں گننے کو کہا۔ خود اس نے دوسری تھیلی کھول لی اور ان میں موجود اشرفیوں کو گننے لگا۔ اچانک بے خیالی میں مقصود کا ہاتھ اشرفی کے ڈھیر سے ٹکرا گیا اور چند اشرفیاں زمین پر گر پڑیں۔ یہ اچانک ہی اور غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ اپنی اس حرکت پر مقصود شرمندہ سا نظر آنے لگا۔ احسان نزدیک ہی کھڑا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اشرفیاں زمین سے اٹھانا شروع کر دیں اور انہیں تخت پر رکھنے لگا۔ اچانک ایک بات دیکھ کر امانت سکتے میں آ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب احسان ان اشرفیوں کو زمین سے اٹھا رہا تھا تو اس نے آنکھ بچا کر ایک اشرفی اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ امانت اسے دیکھ رہا ہے۔ امانت اس پر بہت اعتماد کرتا تھا اور اسے بہت اچھا لڑکا سمجھتا تھا۔ اس کی اس حرکت سے اسے دلی صدمہ پہنچا، مگر اس وقت تو اس نے احسان سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ایسا بن گیا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب گوہر سوداگر چلا جائے گا تو وہ احسان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ چوری کرنا بری بات ہوتی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس حرکت کے نتیجے میں وہ اب اسے اپنی دکان میں بھی نہیں رکھے گا بلکہ نوکری سے نکال دے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے 5 تھیلیوں کی اشرفیاں گن لیں تو امانت نے دیکھا کہ احسان دکان میں موجود نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ شاید وہ اشرفی کو کہیں چھپانے گیا ہے۔ امانت کی دکان سامان سے تقریباً خالی ہو چکی تھی اور اس میں موجود سامان اونٹوں پر لاد دیا گیا تھا۔ چاروں غلام اس مشقت کے کام سے پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ امانت نے مقصود کو بازار کی طرف دوڑایا کہ وہ جلدی سے ان کے لیے شربت لے آئے۔ چاروں غلام کام ختم کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے۔ مقصود جلد ہی ٹھنڈا اور خوش ذائقہ شربت لے آیا اور مٹی کے آب خوروں میں ڈال کر سب کو پیش کیا۔ ابھی وہ لوگ شربت پی ہی رہے تھے کہ امانت کی نظر دور سے آتے ہوئے احسان پر پڑی۔ اسے دیکھ کر امانت کو ایک مرتبہ پھر وہ واقعہ یاد آ گیا جب احسان سب کی نظریں بچا کر ایک اشرفی اپنی جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر امانت کو دوبارہ افسوس ہونے لگا۔ وہ ان دونوں لڑکوں کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ احسان کی چوری کی وجہ سے اسے بہت صدمہ ہوا تھا۔ اچانک امانت نے دیکھا کہ احسان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ 6 سپاہیوں کا دستہ بھی تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب دکان پر پہنچ گئے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی احسان نے سپاہیوں سے کہا، یہی ہے وہ شخص جس کے متعلق میں نے داروغہ صاحب کو بتایا تھا۔ 2 سپاہیوں نے جھپٹ کر گوہر سوداگر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس صورتحال سے امانت بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا، احسان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ایک معزز سوداگر ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک میں برداشت نہیں کر سکتا۔ احسان نے بڑے ادب سے کہا، مالک، ابھی آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر چاروں غلام بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مقصود بھی ایک کونے میں سہما ہوا کھڑا تھا۔ اتنے سارے سپاہیوں اور ان کی میانوں میں لٹکتی تلواریں دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ادھر گوہر سوداگر غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت غصے سے احسان کو دیکھا اور بولا، لڑکے، تو مجھے نہیں جانتا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس کی بات سن کر احسان ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ اس نے کہا، جناب، آپ کے فریب کا پول کھل گیا ہے۔ آپ میرے مالک کو دھوکہ دے کر انہیں تباہ کرنا چاہتے تھے، اصلی مال لے کر انہیں نقلی اشرفیاں تھما رہے تھے۔ امانت نے یہ بات سنی تو اس نے جلدی سے گوہر سوداگر کی دی ہوئی
ایک اشرفی تھیلے سے نکال کر زمین پر گھسیٹی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سونے جیسا رنگ اتر گیا تھا اور اندر سے پیتل کی دھات نظر آنے لگی تھی۔ اس نے مزید کئی اشرفیاں زمین پر گھس کر دیکھیں، وہ بھی سب کی سب نکلی تھیں۔ یہ دیکھ کر گور سوداگر گھبرا گیا۔ اس نے خود کو سپاہیوں کی گرفت سے چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سپاہیوں نے غلام سے کہہ کر امانت کا سارا سامان اونٹوں پر سے اتار کر واپس دکان میں رکھوا دیا اور ان کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ سپاہی اپنے ساتھ نقلی اشرفیوں کی تھیلیاں بھی لے گئے تھے تاکہ انہیں مجرم کے ساتھ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے اور مختلف سوالات کر رہے تھے۔ امانت نے انہیں اس واقعے کے متعلق بتایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ وہ ایک بڑا دھوکہ کھانے سے بچ گیا ہے۔ جب لوگوں کا جھمکٹا کم ہوا تو اس نے ایک بڑی محبت سے احسان کو اپنے قریب بٹھایا اور بولا، احسان، جب تم ایک اشرفی چھپا کر اپنی جیب میں رکھ رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور مجھے تمہاری اس چوری پر بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ تم چور نہیں تھے اور جو کچھ بھی کر رہے تھے میرے فائدے کے لیے ہی کر رہے تھے۔ احسان نے مسکرا کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔